جن کی خاطر خدا بنائے یہ چاند تارے زمین ساری. بسم اللہ. جن کی خاطر خدا بنائے یہ چاند تارے زمین ساری. کلونا کی حدیث سن لو یہ آتے رہتے ہیں باری باری. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. خلاق عالم آپ تمام حضرات کا اس گرمی کی شدت میں چل کر آنا عبادت شمار فرمائے. خداوند متعال آپ تمام حضرات کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خصوصاً یوسف جعفری صاحب کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. دلوں میں جتنی جتنی دعائیں رکھتے ہیں مالک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. مالک الملک ہمارے امام حق کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کی زیارت کے لائق بنائے. مالک الملک آپ کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے. اس گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے واقعاً مومنین کی ایک خواہش جو ہر سال ہوتی ہے، مومنین پوچھتے بھی ہیں فون کر کے او جی جلسہ ہوندا پیا یا بارش ہوندی پئی. اللہ پاک نے ایک خاص کرم نوازی فرمائی ہے جو اس سال بارش نہیں ہوئی جو کل ہو گئی ہے. تے بہرحال تسی بڑی توجہ دے نال سماعت فرماونے چند منٹ واسطے تے اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. صلی علی محمد. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جو بندہ کوئی اور دین اپنائے گا اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ بندہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دین بنانے والی
اللہ جل جلالہ جیسی ذات ہے، جس قانون کے بنانے والی اللہ جل جلالہ جیسی ذات ہو۔ ایک دین کے بنانے والا ہے، ایک دین کے لانے والا ہے، ایک دین کو پہنچانے والا ہے۔ دو چیزیں اور ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، ایک کا نام قرآن مجید ہے، اور وہ ہستی جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے اس کا نام امام ہے۔ دین بنانے والی اللہ جل جلالہ جیسی ذات، توجہ فرما رہے حضور، دین لانے والی ابراہیم خلیل اللہ جیسی ذات، دین پہنچانے والی محمد الرسول اللہ جیسی ذات، اور اس دین کو صرف زبانی کلامی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ زبانی کلامی بات اتنی پائیدار نہیں ہوتی جتنا تحریری شکل میں ہوتی ہے۔ اس تحریری شکل میں جو دیا گیا ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس دین کی حفاظت کرنے والا، اس دین کی تشریح کرنے والا، اس دین کی تفسیر کرنے والے کا نام امام ہوتا ہے۔ نہ بنانے والے میں کوئی کمی ہے زوار صاحب، نہ لانے والے میں کوئی کمی ہے، نہ پہنچانے والے میں کوئی کمی ہے، اور نہ حفاظت کرنے والے میں کوئی کمی ہے۔ مسلک اہل تشیع کے نزدیک جس طرح نبی کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، اس طرح امام کا بھی معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، وہ امام کو معصوم نہیں مانتے، کیونکہ جو ان کے زیر سایہ ہیں ان کو وہ بچانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم جس طرح پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں، اسی طرح ان کے 12 جانشین کو بھی معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی صحیح، لیکن دوسروں کا عقیدہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد بتوں کے سامنے جھکنے کا ارادہ کرتی تھی تو علی شکم مادر سے کہتے تھے، نہیں ماں، تو بت پرست کی ماں نہیں ہے، بت شکن کی ماں ہے۔ یا علی، نہیں ماں، تو بت شکن کی ماں ہے، میں آ رہا ہوں ان بتوں کو توڑنے کے لیے۔ یعنی غیر بھی یہ کہہ رہا ہے، گویا فاطمہ بنت اسد پہ یہ اعتراض کر دیا ایک قسم کا۔ اعتراض تو بہت سارے ہوئے، یہ بھی اعتراض کر دیا کہ فاطمہ بنت اسد، چلو اب بات چل پڑی ہے تو اسی کو ہی مکمل کر دیتے ہیں اگر آپ صاحبان کی توجہ رہی تو۔ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فاطمہ بنت اسد دعا مانگنے کے لیے بتوں کے پاس گئیں، اچانک ولادت ہو گئی، مولا علی کی دیوار شگافتہ ہو گئی۔ تو یہ اعتراض کیوں ہوا زوار صاحب؟ ان بتوں کے وجود کی وجہ سے۔ اگر وہاں بت موجود نہ ہوتے تو دعائے فاطمہ بنت اسد کو کوئی مشکوک نہیں بنا سکتا تھا۔ اچھا، کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ علی کی والدہ بتوں کے سامنے جھکنے گئیں؟ اچھا، یہ سارے کام بتوں نے کر دیے، دعا بھی قبول ہو گئی، دیوار بھی شگافتہ ہو گئی، علی مولا کی ولادت بھی ہو گئی، تو یہ اگر سارے کام بت کرتے ہیں تو معاذ اللہ ہمارا خدا کیا کرتا ہے؟
دعائے فاطمہ بنت اسد کو مشکوک بنانے والے کون ہیں؟ یہ بتوں سے نسلی محبت کا نتیجہ ہے۔ جو دعائے فاطمہ بنت اسد کو مشکوک بنا دیا گیا، ذرا توجہ فرمائیے، اگر یہی بت آج تک موجود ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ ہر ذبیحہ مشکوک، دفن کفن مشکوک ہو جاتا، اطاعتیں مشکوک، سجدے مشکوک۔ بلکہ جڑے حاجی صاحب ویندن جنہاں نوں تسی جانے ہی ہار پواندے ہو تے واپسی آندے ہی ہار پواندے ہو، انہاں نوں تسی آکھو جناب حاجی صاحب مبارک ہو، انہیں بتیں دی پوجا کر کے آ رہے ہو، تو بات حاجی صاحب تھوڑی گت بڑی بناونی ہے۔ لیکن اگر اس حاجی صاحب سے کہا جاتا جناب اپنا اخلاص ثابت کرو، وہاں تو بت پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنا اخلاص ثابت کریں، وہ اخلاص بھی ثابت نہ کر سکتا، تو یہ ابدیت پہ احسان ہے علی مولا کا۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا پوری انسانیت پہ احسان ہے، میں نے ایک کا نام ابتدا میں لیا، وہ ہے لانے والی دین کو، وہ ہے ابراہیم خلیل اللہ جیسی ذات، تاریخ انسانیت کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بتوں کا صفایا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب سارے لوگ میلے پہ گئے ہوئے تھے، میلے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں نا لوگ، مجلس میں کتنے آتے ہیں، میلے میں کتنے، وہاں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، وہاں پہ سارے بتوں کا صفایا کرنے کے بعد جو بڑی قد والا بت تھا کلہاڑا اس کے سر پہ رکھ دیا۔ بڑی قد والے تھے تو صحیح، کلہاڑا رکھ دیا تو انہوں نے پوچھا اے ابراہیم یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا؟ یوں نہیں کہا کہ میں نے بت نہیں توڑے، فرمایا یہ جو جن کا حال آپ کے سامنے ہے، ان کانو ینتقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو، انہی بتوں سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ اپنی خود حفاظت کر سکتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو توحید کا پیغام پہنچانے کا موقع مل گیا، فرمایا ارے بے وقوفو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ معلوم ہے ابراہیم خلیل اللہ نے بتوں کو توڑا۔ پوری توجہ، میں نے اپنے ٹائم میں پڑھنا ہے، آپ توجہ کریں یا نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، مولا علی نے بھی بتوں کا صفایا کیا۔ یہ دو ہستیاں محسن انسانیت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، پہلی علامت اللہ نے جو بیان کی، کیا فرمایا؟ انہو من شیعت ابراہیم، نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا ابراہیم۔ گویا اس وقت کے انبیاء کے ماننے والوں کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ آپ کے مقابلے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہو کہ جناب شیعہ کے ساتھ ساتھ فلاں نبی کے ماننے والے کو فلاں کہا جاتا تھا۔ اور دوسری جو علامت اللہ نے بیان فرمائی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ کرے یہ لطیف جملہ آپ تک پہنچ جائے، حضرت ابراہیم کے بارے میں خدا فرماتا ہے جس نے زمین سے بتوں کو توڑا ہے، انہو کان صدیقا نبیا، نبی میں نے سارے بھیجے ہیں لیکن ابراہیم میرا صدیق نبی ہے۔ معلوم ہوا جس نے بتوں کو زمین سے توڑا وہ صدیق کہلائے، جس نے مہر نبوت پہ سوار ہو کے توڑا وہ صدیق اکبر کہلائے۔ یا علی، ابدیت پہ احسان ہے علی مولا کا۔ اگر آج تک بت موجود ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ علی مولا نے بتوں کا صفایا کر کے اخلاص کی اس منزل پہ پہنچا دیا مومن کو
صرف پتھروں کے بت نہیں توڑے علی مولا نے، دلوں کو بھی بتوں سے صاف کیا ہے، تکبر کے بت بھی توڑے ہیں، شکوک و شبہات کے بت بھی توڑے ہیں۔ جب علی نے دلوں سے بتوں کا صفایا کیا تو حدیث میں ہے قلب مومن کو عرش الہی کہا جانے لگا۔ اگر علی نہ ہوتے تو خانہ کعبہ کو بیت اللہ نہ کہا جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو قلب مومن کو عرش الہی نہ کہا جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ ایک اور اعتراض کیا، علی مولا کی والدہ آئیں، اب کسی کے اختیار میں ہے نہیں، بس خانہ کعبہ میں آئیں اور پیدا ہو گئیں، یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ بس یہ آخری بات سن لیں بھائی، اگر یہ پیدا ہونا مرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو علی کی والدہ آئیں، اتفاقیہ بات ہے۔ تو پھر میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ نے بھی ایسی تدبیر اختیار کی، دشمن نے اعتراض کیا، اللہ نے اسی کو فضائل بنا دیا۔ لوگ کہنے لگے اتفاقیہ بات ہے، علی کی والدہ آ گئیں، تو پھر سننا پڑے گا کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی کی والدہ خانہ کعبہ تک آئیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ میں شگاف ہو جائے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار دوبارہ جڑ جائے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ مریم آئیں، حوا آئیں، سارہ آئیں، بنی ہاشم کی عورتیں نہیں آئیں لیکن خواتین جنت آئیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ پیغمبر آغوش رسالت میں بچہ آ جائے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ بچے نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر دے؟ جب پیغمبر نے کہا یا علی کچھ پڑھو، کہا تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں، تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ تالا بھی وہی ہے، کھولنے والے بھی وہی ہیں، چابی بھی وہی ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ ہزاروں کوششوں کے باوجود قفل نہ کھل سکے تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے جب علی مولا کے اتفاقات نے فضائل کے دریا بہا دیے تو اختیارات کی کیا منزل ہوگی؟ پھر مجھے یہ جملہ کہنے کا حق ہے، میرا علی اتنا بلند ہے کہ اتفاق سامنے آئے تو خانہ کعبہ زچہ خانہ بن جائے، اختیار سامنے آئے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل بن جائے۔ وہ علی کی سیرت کا علی جملہ بھی سنیے گا۔ معلوم ہے کہ علی کا مقابلہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کو آ کر نوکر بیدار کرتے تھے، اٹھو سائیں نماز دا ٹائم ہو گیا نے، اشارہ کافی ہے۔ کہا جاتا ہے شیعہ باتیں کرتے ہیں، شیعہ گالیاں دیتے ہیں، سپیکروں پہ تو خود بتا رہے ہو کہ کوئی تھا جو نماز کے ٹائم سوتا تھا، اور شیعوں کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہو۔ حی علی خیر العمل پیغمبر کا جملہ تھا، وہ ہٹا دیا گیا۔ صحابی بھی نہیں، یعنی اگر صحابی بھی کہا جائے، صحابی کے نوکر کا جملہ وہ داخل کر دیا گیا، اور مقابلہ اس علی کے ساتھ کرتے ہو جو صبح صادق کو خطاب کر کے کہتا ہے اے صبح صادق گواہ رہنا، میں نے تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لہذا ماننے والا بھی مولا کے ماننے والا ممکن ہی نہیں ہے۔ کثیرہ میسر بعیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، جو علی والا ہے اس کا کعبہ کے ساتھ بھی ربط ہے، اس کا مسجد کے ساتھ بھی ربط ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں علی والا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس کا علی مولا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ علی جو اپنے قاتل کو نماز کے ٹائم سویا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے محب کو نماز کے ٹائم سویا ہوا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے ہمارے حصے میں وہ آئے ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ میرے دوستو، وہ علی اس پہ
صحرا کے ذرات سے بھی بڑھ کر ظلم ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان ہستیوں کو دیکھا جائے، یہ وہ ہستیاں ہیں، پیغمبر خدا کا جنازہ تنہا علی مولا نے دفن کیا، علی مولا کا جنازہ حسنین نے دفن کیا، حسن کے جنازے پہ تیر برسے، حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا۔ یہ ہستیاں خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت 10 رمضان کو گزری ہے، جو ملیکۃ العرب تھی، سارا مال دین اسلام پہ خرچ کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت ہے، کائنات کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، خدیجہ کوئی وصیت کر، تیری کوئی خواہش ہو۔ 2 خواہشیں کی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، یعنی خدیجۃ الکبریٰ وہ مستور ہیں جن کے لیے جنت سے کفن آیا ہے، پہلی مستور ہیں، جنت کے کفن کی خواہش کی۔ خدیجہ تیری خواہش پہ عمل ہو گیا ہے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں، خدیجہ تو مانگ، میں 2 جہانوں کا والی ہوں، 2 جہانوں میں میری سخاوت کے چرچے ہیں۔ خدیجہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس 1-2 جملے مصائب کے سن لو عزادارو۔ خدیجۃ الکبریٰ نے آخری وقت ہے، بولا کچھ نہیں، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، عقب میں دیکھا۔ فطرت کا تقاضا ہے حاج صاحب، اگر بندے بول نہ رہے ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنے میں 4-4.5 سال کی اکلوتی بیٹی زہرا آ گئیں۔ ان کی طرف دیکھ کر کہا، کائنات کے رسول میں مانگوں؟ رسول نے کہا، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں۔ جب یہ جملے کہے تو اس 4 سال کی معصومہ کی طرف دیکھ کر کہا، کائنات کا نبی سلطان الانبیاء، میری خواہش یہ ہے جو میرے بعد میری بیٹی نہ روئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آخری جملے تک پہنچ گئے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے شک گرمی کی شدت ہے، آخری جملہ سماعت فرما لیں، کیا زہرا روئی ہیں یا نہیں؟ زہرا اتنا روئیں جو صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ فطرت کا تقاضا ہے، شریفوں کو اولاد میں سے بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ اگر بچی ہو تو باپ کے گلے میں باہیں ڈالتی ہے، اگر بڑی ہو جائے تب بھی جو منوانا چاہے منوا لیتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کی ماں رحلت کر گئی ہوں۔ ایک اور جملہ بھی عباس کمی نے لکھا ہے، پیغمبر خدا کو جو وصیت کی خدیجۃ الکبریٰ نے، کائنات کا نبی جب مجھے دفن کر کے آنا تو مستورات کو اکٹھا کر کے کہنا، انہا یتیمۃ من بعدی، یہ میری بیٹی یتیم ہو گئی ہے، اس کے سامنے اونچا نہ بولنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا باپ دنیا سے رحلت کر گیا ہو وہ کس طرح روتی ہے، وہ باپ کے ساتھ کس طرح بولتی ہے؟ بس کبھی تو کہتی ہے بابا اور تیرے بعد میں یتیم ہو گئی، کبھی کہتی ہے بابا میری کمر ٹوٹ گئی، کبھی کہتی ہے بابا قبر سے باہر آ اور میری حالت کو دیکھ۔ بس عزادارو، خدیجۃ الکبریٰ کے بعد، پیغمبر کی رحلت کے بعد فاطمہ زہرا کس طرح روتی تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اونچا روتی تھی؟
جو مسلمان روکنے کے لیے آ گئے، جو دن کا ٹائم بناؤ یا رات کا ٹائم بناؤ، اس عقدہ کو حل کیا علامہ اختر عباس مرحوم نے۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جب ان سے پوچھا گیا قبلہ کیا فاطمہ زہرا اونچا روتی تھی؟ فرماتے تھے نہیں، اونچا نہیں روتی تھی، دکھا روتی تھی۔ آغا فرماؤ کس طرح دکھا روتی تھی؟ پہلا جملہ فرماتے تھے زہرا روتی تھی تو دیواروں سے رونے کی آواز آتی تھی، زہرا روتی تھی تو درختوں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ جب روکنے والے آئے تو بی بی نے مرثیہ کا جملہ یہی کہا، یا علی غصبوا حقی و صبرتو، ان لوگوں نے میرا حق غصب کیا، میں نے صبر کیا، وَقَسَّرُوا أَزْلَائِي وَصَبَرْتُ، ان لوگوں نے میری پسلیاں توڑ دی اور میں نے صبر کیا، وَأَسْكَتُوا جَنِينِي وَصَبَرْتُ، ان لوگوں نے میرا محسن شہید کیا، میں نے صبر کیا۔ الآن یمنعون من البکا، اب میرے رونے پر پابندی لگاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم۔ حضرات ممبرین، اب آپ کے